السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، ایک دور تھا آج سے 40-45 سال قبل جب پولیس میں پی ایس پی کا جو شعبہ تھا، پی ایس پی افسران جو تھے وہ ایمانداری اور اصول پرستی کے علمبردار ہوا کرتے تھے۔ جب بھی کبھی کسی ڈسٹرکٹ میں یا کسی رینج میں کسی پی ایس پی افسر کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی تو وہ رینکر جو حرام خور تھے، بے ایمان تھے یا جو غلط کام کرتے تھے، ان میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی اور وقتی طور پر اپنا اپنا قبلہ درست کر دیا کرتے تھے۔ اس دور کے پی ایس پی افسران ایماندار تھے، یہ نہیں کہ سب کے سب ایماندار تھے، لیکن اس وقت ان میں کرپٹ افسروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے برابر تھی تو صحیح ہوگا۔ لیکن جوں پی ایس پی افسروں میں جو ہے دوسرے سرکاری محکموں کے ریجیکٹڈ شدہ، مسترد شدہ افسران ٹرانسفر ہو کے آتے رہے، اس کے بعد سے پی ایس پی افسروں میں بھی کرپشن کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور آج یہ عالم ہے کہ پی ایس پی افسروں میں آپ کو بہت ہی کم ایسے افسران ملیں گے کہ جو ایماندار یا اصول پرست ہوں۔ اس وقت پی ایس پی افسروں کی جو غالب اکثریت ہے وہ کرپشن میں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک ڈوبی ہوئی ہے، اور پی ایس پی جو ہے، پی ایس پی نام ہی ایک طریقے سے پولیس کے شعبے میں کرپشن کی علامت بن چکا ہے۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ اگرچہ نئی نہیں ہے، لیکن میں جس انداز سے اسے پیش کر رہا ہوں، دیکھنے والے اور سننے والے کان پکڑنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ ہمارے پی ایس پی افسران جو بظاہر خود کو ایماندار اور اصول پرست کہتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھک پاتی، وہ کتنے اندر سے کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک مقدمہ ہوتا ہے بن قاسم تھانے میں 2018 میں، مقدمہ جو ہے وہ 4 اپریل 2017 کو ہوتا ہے، اور اس کی ایف آئی آر جو ہے 56/2017۔ یہ ایک ویئر ہاؤس کے خلاف، ویئر ہاؤس پر چھاپا پڑتا ہے اور ویئر ہاؤس کے پر مقدمہ یہ درج کیا تھا۔ یہ ویئر ہاؤس جو ہے یہ پولیس افسر کو الاٹ کیا گیا ہے۔ اس کی الاٹمنٹ بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی جو ہے آغا خان اختر نے نہ جانے کون سے اختیارات یا کس سفارشات کی بنیاد پر جو ہے یہ ویئر ہاؤس جو ہے عبد الخالق شیخ نامی ایک پولیس افسر کو الاٹ کیا تھا۔ یہ جو آغا اختر جان وہی ہیں جو کبھی پرسنل اسسٹنٹ رہ چکے تھے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے۔ ان کے مراسم تھے خالق شیخ سے، اور خالق شیخ کو خاص طور سے ایک ایسا ویئر ہاؤس الاٹ کیا گیا تھا جس کے نیچے سے پاسکو کی پائپ لائن گزرتی ہے، پائپ لائن پیٹرول کی، وہ ان کو الاٹ کیا گیا۔ یہاں چھاپا پڑتا ہے، اور چھاپا جو پڑتا ہے وہ آئل کمپنی کی شکایت پر پڑتا ہے کہ یہاں پائپ لائن کو لیک کر کے وہاں سے پائپ لائن سے پیٹرول چوری کیا جاتا رہا ہے کئی سالوں سے۔ یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیٹرول چوری ہو رہا ہے کئی سالوں سے، ٹینکر پر ٹینکر یہاں سے بھر بھر کے لے جائے جا رہے ہیں۔ اب ان ٹینکروں کا پیٹرول کا جو ٹینکر بھرے ہوئے ہیں، چوری کا جو پیٹرول ہے، آخر اس کا ڈسپوزل کہاں کیا جاتا ہے؟ اس پر جب ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے جو تحقیق کی اور اس زمانے کے تفتیشی افسروں سے جب اس پر بات کی تو پتہ چلا کہ کراچی شہر میں اور اندرون سندھ جو ہائی ویز ہیں، سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے اور دوسرے جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں، وہاں پر پولیس افسران کے کوئی 37 کے قریب پیٹرول پمپس کے وہ مالکان ہیں، جس میں کچھ حاضر سروس ہیں اور کچھ ریٹائرڈ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھنے والے سننے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹرول جو چوری ہو رہا ہے، وہ جو ویئر ہاؤس ہے اس کا اونر، اس کا جو مالک ہے، وہ ایک حاضر سروس سٹنگ ڈی آئی جی، اور پیٹرول چوری ہوتا ہے اور پیٹرول ڈسپوزل کہاں ہو رہا ہے؟ ایسے پیٹرول پمپوں پر ہو رہا ہے جن کے مالکان خود پولیس والے ہیں۔
یعنی یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا کہ چوری بھی کروانے والے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے پولیس کے پی ایس پی افسران، اور اس کے بعد اس چوری کا جو پٹرول ہے یعنی مال مسروقہ جو ہے اس کا ڈسپوزل بھی کسی اور جگہ پر نہیں، خود ان پیٹرول پمپوں پر کیا جاتا رہا جن کے مالکان پولیس افسران تھے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ پی ایس پی افسروں کا ایک ایسا کارنامہ تھا کہ اگر صرف اس ایک کیس کی ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تفتیش ہوتی تو اس ایک کیس کے نتیجے میں کم از کم 20 سے 25 پی ایس پی افسران جو ہے اسی وقت اپنی ملازمتوں سے نہ صرف فارغ ہو جاتے بلکہ سب کے خلاف مقدمے درج ہوتے، سب کے سب جیل میں ہوتے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس وقت کا آئی جی جس کے اپنے پیٹرول پمپ ہے، جو خود پیٹرول پمپوں کا مالک ہے، اس سے پھر آپ یہ کیسے توقع رکھ سکتے تھے کہ وہ اس مقدمے کی تفتیش دیانتداری کے ساتھ، اصول پرستی کے ساتھ کرنے دیتا؟ اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایک اتنی بڑی کمپنی اس مقدمے کی مدعی تھی، جنہوں نے مقدمہ درج کرایا، چھاپا مارا علاقہ ایس ایس پی نے بن قاسم پولیس نے جب اس سارے معاملات کی تحقیقات کی کہ بھئی یہ جو ویئر ہاؤس ہے اس کا اونر کون ہے، اسی وقت بتا دیا گیا کہ اونر جو ہے وہ پولیس افسر ضرور ہے لیکن کسی کو ریڈ پر دیا گیا ہے، جس کو دیا گیا وہ کون ہے نہیں پیش کیا گیا۔ اور ایک اس طرح کا معاملہ ہوا کہ مقدمہ جو ہے مدعی مقدمہ کے بغیر کسی اپلیکیشن کے، نہ تو مدعی مقدمہ نے کوئی اپلیکیشن دی نہ کسی اور جانب سے کوئی اپلیکیشن آئی، اور آئی جی سندھ نے فوری طور پر اس مقدمے کی تفتیش جو ہے وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ فیض اللہ قریجو ایک ایس ایس پی تھے ساؤتھ کے انویسٹیگیشن کے، ان کو وہ مقدمہ دے دیا گیا، کیونکہ فیض اللہ قریجو جو ہے وہ عبد الخالق شیخ کے ماتحتی میں کام کر چکے تھے، یعنی عبد الخالق شیخ ان کے بہت سے رہ چکے تھے، لہٰذا عبد الخالق شیخ کی مرضی سے یا ان کی فرمائش پر ہی یہ مقدمہ جو ہے وہاں سے اٹھا کر ان کے حوالے کر دیے گئے۔ اور بعد میں خوب جب ان کی آپس میں مشاورت ہوئی کہ آخر اس مقدمے کا حل کیا ہوگا، اس کو کس طریقے سے بغیر کسی تحقیق کے یعنی بغیر کسی کارروائی کے یعنی ملزموں تک پہنچنے سے، اصل ملزموں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس مقدمے کو کیسے دخل اثر کیا جائے، اس پر صلاح مشورے کے بعد ایک ایگریمنٹ تیار کروایا گیا۔ یعنی کہ ایک ایسا ایگریمنٹ جو اس وقوعے سے 2 ماہ پرانا کا تھا، یعنی 17 فروری 2017 کا ایک ایگریمنٹ بنوایا گیا صدام نامی شخص کا، جو آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے، 26 سال اس کی عمر ہے شناختی کارڈ کے مطابق۔ ان کو رینٹر بتایا گیا کہ یہ جو ویئر ہاؤس تھا، ویئر ہاؤس کے مالک نے یہ ویئر ہاؤس صدام کو کرائے پر دیا تھا 2 ماہ پہلے اس چھاپے سے۔ اور اس وقت یہ بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو مسٹر صدام ہے یہ کوئی کاروباری ہے، تاجر ہے، کیا ہے، ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی ان کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس ہے، انہوں نے کوئی پیش کیا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ مقدمہ جو ہے ایک کلاس لگا کر اس کو داخل دفتر کر دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی خود پولیس کا اعلیٰ افسر یعنی کہ آئی جی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ خود پیٹرول پمپس کا مالک ہے۔ اب میں بتاؤں کچھ پیٹرول پمپوں کے مالکان کے نام جو میرے پاس سامنے اس وقت موجود ہیں۔ کچھ کے سلطان علی خواجہ اس وقت ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے، ان کا 2 پیٹرول پمپ ان کے معلوم ہو، ایک خیابان بحریہ ہے ڈیفنس کراچی اور ایک خیرپور میں ان کے ہے۔ امیر شیخ سابقہ سی سی پی او کراچی، ان کے شارع فیصل تھانے کے قریب ایک بڑا پیٹرول پمپ ہے۔ بچل سانگری صاحب بھی ایمانداری کے چلتے پھرتے اشتہار کبھی ہوا کرتے تھے، ان کا ٹول پلازا کے قریب
ایک پیٹرول پمپ ہے اس طرح عزیز بلو جو مرحوم، ان کا پلازا، ٹول پلازا کے قریب ان کا بھی ایک ہے. قاسم آباد میں غلام جمالی صاحب کا جو آئی جی ہیں قاسم آباد حیدرآباد، ان کے وہاں پر پیٹرول پمپ ہے. اے ڈی خواجہ کے کم از کم 4-5 پیٹرول پمپ ہیں. نوری آباد میں ہیں، ماتلی، ٹنڈو محمد خان اور 1-2 اور جگہوں پر بھی ان کے پیٹرول پمپ ہیں. اس طرح غلام نبی میمن بھی ایک جو سی سی پی او کراچی ہے، وہ بھی ایمانداری کے بہت بڑے دعوے دار ہیں، لیکن ان کا بھی پیٹرول پمپ ہے بدین کے علاقے میں. ایک اور سی این جی بھی ان کا ہے. اس طریقے خالق شیخ کے جو ہے نادرن بائی پاس کے پاس ان کا پیٹرول پمپ ہے. منظور مغل صاحب جو سابقہ سی آئی اے کے ڈی آئی جی تھے، ان کا رینجرز دفتر کے قریب ان کا پیٹرول پمپ ہے. بشیر میمن صاحب بھی جو ڈی جی ایف آئی اے ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا پیٹرول پمپ بھی سپر ہائی وے پر کہیں واقع ہے. یہ میں نے چند کے نام بتایا. اس کے علاوہ چھوٹے جو رینک کے افسران ہیں، ان کے کلفٹن، یہ کراچی میں بہت سارے پیٹرول پمپ ہیں، اور باقی 20 سندھ میں کافی پیٹرول پمپ. یہ تعداد کل جا کے بنتی ہے کوئی 37-38 کے قریب ہے. اب یہ جو پیٹرول چوری ہوتا رہا ہے ویئر ہاؤس کے نیچے سے جو پائپ لائن میں لیکیج کی گئی تھی، وہاں سے بہت زیادہ پیٹرول چوری کرتا رہا، اور چوری ہونے والا پیٹرول انہی پیٹرول پمپوں پر جا کر فروخت ہوتا رہا جن کے مالکان پولیس کے اعلیٰ افسران تھے، اور اتفاق سے وہی اس سارے معاملات کی تحقیقات کر رہے تھے. تو پھر بتاؤ کہ یہ تو بالکل وہی والی بات ہوگی کہ بلی جو ہے وہ دودھ کی رکھوالی پر ہو تو رکھوالی کیسے ہو سکتی ہے. یہی حال تھا کہ یعنی پولیس والے خود ہی سارے معاملات کی تحقیقات کر، تو تحقیقات کس طریقے سے شفاف ہو سکتی ہے. اس میں تو سیدھی بات ہے کہ انہوں نے ڈنڈی مارنی ہے اور خود کو بچا کے صرف کاغذی کارروائی کر کے معاملے کو دبانا ہے، اور وہی ہوا. اس سارے معاملے کی جو ہے پھر تحقیقات، ایک انکوائری بھی ایک فارمیلٹی کی اے ڈی خواجہ نے، وہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی ایسٹ تھے عارف حنیف صاحب، ان کو دیا گیا اس کی تحقیقات. انہوں نے تحقیقات کی. اس دوران ان کا پروموشن کی لسٹ پہ نام آ گیا اور وہ کورس پر چلے گئے، تو ان کی اس طرح سے جان چھوٹ گئی. انہوں نے جو ہے پھر بعد میں سلطان علی خواجہ ان کی جگہ پر آئے. انہیں یہ تحقیقات دی گئی، انکوائری دی گئی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ اس میں کیا ہے. ایک طرح سے ایک کاغذی کارروائی تھی، ٹوپی ڈرامہ تھا، اور انہوں نے بھی اس معاملے کو کیا کیا، کچھ نہیں کیا. اس انکوائری کا کیا ہوا، کہاں بکھر گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا. وہ معاملہ وہیں کا وہیں دب گیا. یہ کیس ابھی بھی اٹھ سکتا ہے اگر مشتاق مہر جو اس وقت آئی جی سندھ ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس ایک کیس کو ری اوپن کر کے اس کی تحقیقات کر کے ان تمام مخالفین کو، ان تمام پی ایس پی افسروں کو لائن پر لگا سکتے ہیں. اگر اس کی انکوائری سندھ حکومت کرے، یا پھر میں اس پروگرام کے توسط سے نیب کو دعوت دیتا ہوں کہ نیب جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت کرے، تو نیب کے ہاتھ جو ہے بہت کچھ آ جائے گا. اس میں بہت بڑے بڑے فراڈ سامنے آ جائیں گے. اسی میں ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کے اگلے حصے میں چلوں، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں سبسکرائب، تو آپ اب میرے چینل کو تو کم از کم سبسکرائب کریں. ہماری ٹیم اتنی محنت کر کے اتنے ماضی کے اور اتنے پرانے اور اتنے اہم ترین اسکینڈلز کو کھرید کے لا رہی ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. تو پلیز ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ یہ پیغام جو ہے دور تک پھیل سکے اور ان کی حوصلہ افزائی ہو. ان کو شیئر بھی کیا کریں، کمنٹ ضرور کرو تاکہ پتہ چلے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو مجھے فیڈ کیا جا رہا ہے، میری ٹیم جو مجھے بتا رہی صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ضرور بتائیں. اسی دوران جو ہے وہ ایک چھاپا پڑتا ہے سی این جی ایرانی گیس پیٹرول جو ہے، ڈیزل جو ہے، وہ اے ڈی خواجہ کے پیٹرول پمپ پر، کہ وہاں جو ہے آئل پمپ پیٹرول ٹینکر آیا ہے اسمگلنگ کا، اور وہاں پر بھر رہا ہے، وہاں پر ان کو دے رہے ہیں، ڈیلیور کر رہے ہیں ان کے گیس اسٹیشن پر. اطلاع ملتی ہے آئی جی کو. آئی جی صاحب جو ہیں وہ ایس ایس پی جو ٹھٹا ہیں حسیب بیگ، ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جا کے فوراً سے پیشتر جو ہے اس آئل ٹینکر کو وہاں سے کسٹم کے قبضے سے لے کے آپ تھانے لے کر آئیں، ان سے لے لیں اور اس کارروائی کو ناکام بنا دیں، سبوتاژ کر دیں. اب ظاہر ہے ایک ایس ایس پی حسیب اللہ بیگ کیا کر سکتا ہے. آئی جی کا حکم.
گئے وہاں پر انہوں نے فوراً جو ہے وہ ٹینکر وہاں سے لے کے تھانے آ ختم ہو گیا. بعد میں پھر ان میں جھڑپ بھی ہوئی, تشدد بھی ایک دوسرے پر کیا گیا, پولیس نے کسٹم والوں کو مارا پیٹا, ان کے کار سرکار میں مداخلت کی اور وہ کیس نہیں ہونے دیا گیا. بعد میں کسٹم حکام نے جو ہے اس معاملے کو بہت ہوا دی اٹھایا اور وہ پھر کورٹ میں بھی گئے. کورٹ میں پھر ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم ہوا. بعد میں مقدمہ بھی ہوتا ہے حسیب اللہ بیگ کا. پھر جو ہے وہ جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد آئی جی جو ہے خود کو ایماندار اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اس سارے معاملے کی تحقیقات کرواتے ہیں, اور تحقیقات جو ان کے اپنا جو ایکسپرٹ ہے تحقیقات کا, آفتاب پٹھان, دوسرے معنی میں اس کو میں ربڑ اسٹیمپ کہتا ہوں کہ جو بھی غلط قسم کی کوئی تحقیقات کروانی ہے تو وہ تحقیقات آپ آفتاب پٹھان کے حوالے کر دیں, اس کے بعد وہ اس تحقیقی رپورٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں چلی جاتی ہے. یہی حال اس رپورٹ کا بھی ہوا. انہوں نے وہ انکوائری جو ہے آفتاب پٹھان کو دی, اور آفتاب پٹھان نے اس کے بعد کیا ہوا اس کو انکوائری کے کچھ نہیں ہوا, لیکن وہ صدمہ اتنا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکے حسیب اللہ بیگ. بعد میں وہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے ہیں, ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. تو یہ ساری صورتحال ہے اس پی ایس پی افسروں کی کہ پی ایس پی افسران آخر کرتے کیا ہیں. اب جلتے جلتے ایک اور میں بات کر لوں کہ یہ جو اے ڈی خواجہ صاحب ہیں نا, یہ جب ان کی جنگ چل رہی تھی سندھ حکومت سے, اور اس وقت یہ بہت انہوں نے جو ہے کیا نام ہے سوشل میڈیا کو اور جو سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے خود کو پارسا ثابت کرنے کے لیے ایک مہم چلائی تھی سندھ حکومت کے خلاف. لیکن وہ مہم بھی کچھ بھی نہیں تھا, یہ سوائے ایک ٹوپی ڈرامے کے. مطلب یہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ اپنے عیبوں پر, اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک بہت ہی سنہرا ان کا ایک حربہ تھا, جس میں وہ اس وقت کامیاب ہوئے, اس لیے کہ سول سوسائٹی نے ان کا ساتھ دیا, نہ جانتے ہوئے کہ وہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ کتنا شریف ہے یا کتنا اصول پرست ہے, یا ان کا کتنا کیا ہے, یا ان کا موقف اس وقت کتنا درست تھا. یہ جانے بغیر سول سوسائٹی نے ان کا ساتھ دیا, اور وہ جو ہے ان کے پیچھے چل پڑے, اور اس طریقے سے ان کو اس وقت ہیرو بنایا, اور اس میں پھر سپریم کورٹ بھی کود پڑی اور وہ ان کو موقع دیا, اور وہ اپنی منمانیاں کرتے رہے, حالانکہ وہ اس وقت اصول پر یا حق پر نہیں تھے, سراسر وہ غلطی پر تھے, لیکن اس وقت وہ ہیرو بن گئے. اب جو میں قصہ بتا رہا ہوں, لیکن اب چونکہ میرا پروڈیوسر مجھے وہاں سے آواز دے رہا ہے کہ یہ آپ اس وقت آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کس طریقے کے ایماندار افسران ہیں کہ یہ دوسروں کے سروسز سے بھی کھیلتے ہیں. صرف اپنے جونیئر ساتھیوں کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے گریڈ 20 سے 21 اور 21 سے 22 کے جو پروموشن کا جو سلسلہ تھا, اس میں بہت سارے لوگوں کو ڈنڈی ماری اور اپنے بندوں کو آگے کرنے کے لیے ان کو ڈیفر کر دیا. اس پر پھر بات کریں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اللہ حافظ.